ایک رات نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ وہ نیم خوابی کا عالم تھا کہ اچانک چھت پھٹی اور چھت سے جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ اور فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو جگایا، بیدار کیا، اٹھایا اور اٹھا کر حرم شریف کی طرف لے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام پر ابھی کچھ نیند کا غلبہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام حرم شریف پہنچے تو حتیم کے اندر جا کر پھر لیٹ گئے۔ جب حتیم کے اندر لیٹ گئے تو نبی کریم علیہ السلام کو وہاں سے پھر جبریل علیہ السلام نے جگایا اور زمزم شریف کے کنویں کے پاس لے آئے۔ وہاں انہوں نے آپ کو لٹایا، لٹا کر یوں سینہ مبارک چاک کیا، شق صدر، آپ کے پاک دل کو باہر نکالا۔ زمزم کے پانی سے پہلے قلب انور کو دھویا، پھر ایک سونے کا طشت وہ لایا گیا۔ سونے کے طشت میں ایمان اور حکمت موجود تھا۔ جبریل علیہ السلام نے جو دل مبارک چاک ہوا تھا اس کے اندر ایمان اور حکمت کو بھرا۔ دل تو پہلے ہی منور تھا، لیکن اب ایک خاص واقعہ ہونے والا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے پاک دل کو مزید مضبوط کیا گیا، ایمان اور حکمت بھر کر۔ پھر جبریل علیہ السلام نے ایک مہر لگائی، مہر نکالی اور سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان وہ مہر لگا دی۔ یہ مہر تھی ختم نبوت کی، یہ سرکار کے خاتم النبیین آخری نبی ہونے کی حسی اور ظاہری نشانی تھی کہ بس نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب کسی کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجایا جائے گا۔
پھر ایک براق لایا گیا۔ براق یہ ایک بہشتی جانور ہے، بہشتی جنتی جانور، خچر سے کچھ چھوٹا اور حمار گدھے سے کچھ بڑا۔ کیا خوبصورت وائٹ کلر کا، سفید رنگ کا۔ کئی گھوڑے بھی سفید رنگ کے ایسے دیکھنے میں آتا ہے، دل ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے جانور کی سفیدی ہے۔ جو جانور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جنت سے منگوایا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ جو جانور تھا براق، اس کی نگاہ بڑی تیز تھی، تیز نگاہ۔ جہاں اس کی نگاہ پہنچتی وہیں اس کا پہلا قدم پہنچتا، یعنی اتنی سپیڈ تھی اس براق کی۔ جب نبی کریم علیہ السلام سوار ہونے لگے تو براق شوخی کہہ لیں یا مستی کہہ لیں، مستی کے عالم میں وجد کرنے لگا، اچھلنے لگا۔ تو جبریل علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، اے براق، یہ شوخی کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ ان سے زیادہ افضل مخلوق اللہ نے پیدا ہی نہیں کی جو آج تجھ پر سوار ہونے لگے ہیں؟ جبریل کی ڈانٹ سن کر وہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا شرم کے مارے میں۔ اب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا، آقا اس پر سواری فرمائیے۔ وہ دیکھنا، وہ رکاب بھی ہوتی ہے، لگام بھی ہوتی ہے سواری کی، براق پر بھی یہ سب کچھ تھا۔ سرکار لگے نہ چڑھنے رکاب پر پاؤں رکھ کر، تو جبریل علیہ السلام نے فٹ اپنا ہاتھ مبارک رکاب کے نیچے رکھ دیا تاکہ سرکار بڑے آرام سے اس براق پر سوار ہو جائیں۔ سرکار سوار ہوئے تو جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے ردیف بنے۔ ہوتا ہے نا، دو آدمی بیٹھتے ہیں سواری پر، جو پچھلا ہوتا ہے نا اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام سرکار کے ردیف بنے۔ اب دیکھیے جبریل جو ہیں یہ سید الملائکہ ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں۔ ہر نبی کے پاس وحی لانے والے یہ فرشتے ہیں، ان کی شان تک پتہ نہیں کون پہنچتا ہے سوائے آقا کے، تو مشکل ہے۔ بڑی شان ہے جبریل کی، بڑی عظمتیں ہیں جبریل کی، پر میرے آقا کی شان یہ ہے کہ سرکار چڑھنے لگتے ہیں تو سرکار کے پاؤں تک جبریل اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا نا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک جا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک۔ میرا تو ہر کسی کو پیغام یہی ہے، اور اگر عروج چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو سرکار کے قدموں سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ میری معراج کے میں
تیرے قدم تک۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ آنن فانن ایک سرزمین آ گئی جس میں کھجوریں بہت تھیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا اس جگہ کا نام ہے یثرب، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لاؤ گے یہاں، اور اس کا نام ہوگا مدینہ منورہ، تو آپ یہاں اتر کر 2 رکعت ادا فرما لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام اترے اور وہاں 2 رکعت ادا فرمائیں۔ کیا شان مدینہ شریف کی بھی ہیں۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا آپ ایک وقت آئے گا مکہ چھوڑو گے، ہجرت کرو گے، تو ہجرت کے بعد آپ یہاں تشریف فرما ہوگے۔ سرکار نے 2 رکعت ادا فرمائیں، پھر سوار ہو گئے، پھر آنن فانن، لمحوں کی بات ہے، ایک اور جگہ آ گئی۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، کہنے لگے آقا یہ جگہ ہے طور سینا، کوہ طور، یہ شجرہ موسیٰ، جہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنے رب کریم سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آقا آپ یہاں بھی اتریے اور یہاں اتر کر بھی 2 رکعت ادا کیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے شجرہ موسیٰ کے پاس بھی اتر کر 2 رکعت ادا فرمائیں۔ اچھا آگے چلے، پھر ایک اور جگہ آ گئی۔ عرض کی آقا یہ جگہ ہے مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کی، یہاں وہ رہتے تھے۔ آقا یہاں بھی آپ 2 رکعت ادا فرمائیے۔ سرکار نے وہاں بھی 2 رکعت ادا فرمائی، ذرا سنتے جائیے، وہاں بھی 2 رکعت ادا فرمائی۔ پھر آگے چلے، آگے چلے، پھر ایک اور جگہ آ گئی۔ عرض کیا آقا اس جگہ کا نام ہے بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہاں بھی اتر کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ تو سرکار نے وہاں بھی اتر کر 2 رکعت ادا فرمائیں۔ اب ذرا دوبارہ پیچھے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعت مدینہ منورہ میں ادا فرمائیں، اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کے ساتھ نسبت۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے کوہ طور پر شجرہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 رکعت پڑھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت۔ پھر مدین نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعت ادا فرمائی۔ مدین وہ جگہ ہے جس جگہ کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ نسبت۔ آگے گئے تو آگے جا کے اس جگہ نماز ادا فرمائی جس جگہ کو جناب عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کے ساتھ نسبت ہے۔ پتہ یہ چلا جس جگہ کو بھی اللہ کے کسی پیارے کے ساتھ نسبت ہو جائے وہاں جا کر اللہ اللہ کرنا، وہاں جا کے 2 رکعت ادا کرنا، یہ تو خود میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم پر خام خواہ سوالات کی بچھاڑ نہ کیا کرو،
उत्थे की लैन जाते हो तो उत्थे की लैन जाते हो। हम किसी गिरजे में नहीं जाते, किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी सिख की कब्र के पास नहीं जाते। हम वहाँ जाते हैं जहाँ यकीन होता है यहाँ जो मदफून है इस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो रही हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम जा रहे थे, सरकार को रास्ते में अल्लाह ताला ने और भी कई चीज़ें दिखाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक बुढ़िया औरत वो रास्ते में खड़ी थी, उसने आवाज़ दी, या रसूल अल्लाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आका निकल चलिए, जवाब न दीजिए। सरकार आगे चले गए। आगे गए तो एक बूढ़ा नजर आया, उसने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर कहने लगे, चलिए आगे चलिए। सरकार फिर आगे चले गए। आगे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। सलाम भी किन लफ्ज़ों से अर्ज़ किया? अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या हाशिरो। ऐ सारी कायनात से पहले पैदा होने वाले नबी जी सलाम हो, और सारे नबियों के आखिर में मनसब नबूवत पाने वाले नबी जी सलाम हो, और वो नबी आप पर सलाम हो जिसके कदमों पर अल्लाह ताला दुनिया का हशर फरमाएगा। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आका ये जो बुढ़िया थी ना, बुढ़िया जिसने आपको सलाम किया, ये थी दुनिया। अगर आप इसका जवाब दे देते ना तो आपकी सारी उम्मत ही दुनियादार हो जाती। दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। अब ये जो हम यहाँ बैठे हैं मस्जिदों के अंदर, इस वक्त भी लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये इसकी वजह एक ये भी है कि सरकार ने उस वक्त इस बुढ़िया को जवाब नहीं दिया। फिर अर्ज़ की, आका वो जो बूढ़ा था ना, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो तो शैतान था। अगर आप उसका जवाब दे देते तो आका आपकी उम्मत शैतान के पीछे लग जाती। और फिर एक बात और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आका आपने ये बुढ़िया देखी है ना, बस जितनी इसकी उम्र रह गई है, बस दुनिया की उम्र भी इतनी रह गई है। अब ज़्यादा दूर नहीं है, क़यामत करीब है। अब कोई नबी दरमियान में आने वाला नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम आए चले गए, नूह अलैहिस्सलाम आए और चले गए, नूह अलैहिस्सलाम के बाद नबियों ने आना था, आते रहे आते रहे आते रहे। अब सबसे अखीर सरकार तशरीफ़ लाए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। सरकार ने खुद यूं दोनों उंगलियां जोड़ के फरमाया, आना वस्सा कहा तैन। जिस तरह ये मेरी दोनों उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इसी तरह मैं मुस्तफ़ा और क़यामत भी जुड़े हुए हैं। जिस तरह दोनों उंगलियों के दरमियान कोई फसल नहीं है, इसी तरह मेरे और क़यामत के दरमियान भी किसी नबी का फसल नहीं है। फिर उन्होंने कहा, वो जिन लोगों ने आपको सलाम किया था वो कौन हैं? फरमाया, बताओ जिब्रील वो कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम,
ایک تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تینوں نبی کریم علیہ السلام کو سلام کس انداز میں کر رہے تھے؟ السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخرو، السلام علیک یا حاشرو۔ تو میاں ہم سنی بھی جو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یا کہہ کے سلام کرتے ہیں، یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا، بلکہ اللہ کے محبوب کو یا کہہ کے سلام کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں کی سنت ہے۔ تو ذرا مل کے تھوڑی دیر تک محبت سے نا ہاتھ باندھ کے سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرو نا۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا من عظمہ اللہ، السلام علیک یا من علمہ اللہ، السلام علیک یا سید الاولین والآخرین۔ رستے میں نبی کریم علیہ السلام کا گزر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے ہوا۔ سرکار نے گزرتے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مررت بقبر موسیٰ لیلۃ اسری بی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ معراج کی رات میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے گزرا تو میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ اب دیکھو جناب موسیٰ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور لوگوں نے جب دفن کیا تھا امت نے تو کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ تقریباً 2500 اور 2000 کے درمیان فاصلہ ہے۔ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جناب موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ جب وہ زندہ ہیں تو جو ان کے بھی امام ہیں وہ بھی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام قبر میں اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور کے اندر اپنی ساری امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، ہے واللہ، میری چشم عالم سے جانے والے، میری چشم عالم۔ یہ بڑے عرصے کی بات ہے، یہ سمن آباد کے آگے کوئی جگہ ہے، شاید فردوسیہ مسجد ہے وہاں، انصار کالونی۔ تو میں وہاں جلسے کے لیے گیا تو وہاں ایک ریٹائرڈ کیپٹن صاحب تھے، یہ کرنل تھے، مجھے کوئی یاد نہیں، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب کل جلسہ ہوا ہے یہاں اہل حدیثوں کا۔ تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھو کتنے بے وقوف ہیں سنی،
یہ اس کو پکارتے ہیں جڑا قبر چ پاسا بھی نہیں پرت سکتا۔ وہ پراؤ جڑا قبر چ اپنا پاسا نہیں پرت سکتا وہ کسی اور دا پاسا کیویں پرتے گا؟ مولوی صاحب مجھے اس کا جواب دو، پھر آگے تقریر کرو۔ میں نے کہا جی حاضر، جواب حاضر ہے۔ مولوی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، جڑا اپنا پاسا نہیں پرت سکتا وہ کسی دا بھی نہیں پرت سکتا۔ گل ٹھیک، اور جی ٹھیک کیتی گل؟ میں کہا بالکل۔ بھی آپ سوچو جڑا اپنا پاسا نہیں پرت سکتا کسی دا پاسا کیویں پرتے گا؟ تے جڑا قبر چ اپنا پاسا پرت لوے وہ تو پھر پاسے پرت سکتا ہے نا۔ پھر میں نے یہی حدیث پڑھ کے سنائی۔ میں نے کہا اب دیکھو، جب لوگوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا تھا تو لٹایا تھا کہ کھڑا کیا تھا؟ لٹایا تھا۔ اور سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ معراج کی رات میں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو لیٹے لیٹے نماز پڑھتے دیکھا یا کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا؟ جو پاسا پرتن تو بغیر ہی کھڑے ہو گئے سن۔ یارو اللہ تعالیٰ کے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگر کروٹ لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو جو ان کے بھی امام ہیں، ان کے بھی پیشوا ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، ہر نبی اور رسول کے تاجدار ہیں، وہ بھی اللہ کی قسم ہے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو یہاں شیخ کالونی بھی جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جو ہم تینوں کے مشترکہ استاد جی ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہ اہل حدیث، دیوبندی، سنی، ان سب کی سند حدیث شاہ عبدالعزیز سب تک جاتی ہے، پھر ان کے والد شاہ ولی اللہ صاحب تک۔ انہوں نے اپنی کتاب انفاس العارفین میں ایک بات لکھی ہے کہ میرے ابا جی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ایک سید صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ، یہ دونوں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے سرہند شریف کے علاقے میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر، اور وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے اور آپس میں دور کرتے تھے۔ دور جانتے ہو نا، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے تو دو حافظ آپ کو مسجدوں میں بیٹھے نظر آئیں گے، ایک دوسرے کو سنا رہے ہوں گے۔ وہ دور کر رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، اور جو ان کا سردار تھا وہ تو اتنی وجاہت والا تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ نظر بھی بڑی مشکل سے ٹکتی تھی۔ خیر یہ دور کرتے رہے اور وہ سبحان اللہ کہتے رہے۔ جب جانے لگے نا، ان دور ختم ہوا تو انہوں نے کہا ادیتکما حق التلاوہ، اے تم دونوں نے نا ادیتما حق، تم دونوں نے تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے، جزاک اللہ، دعائیں دے کر وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو ایک پوچھنے لگا دوسرے سے، یار یہ کون تھے؟ وہ اتنے پیارے تھے کہ دل چاہتا تھا اٹھ کر قدم چوم لوں، لیکن ان کے روب کی وجہ سے میں کھڑا ہی نہیں ہو سکا۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر یہ باتیں کر رہے تھے، اچانک ایک اور گھڑ سوار آ گیا، سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگا، قرآن کے قاریوں، کیا یہاں ابھی اللہ کے پیارے نبی تو تشریف نہیں لائے تھے؟ کیا وہ تشریف تو نہیں لائے تھے؟ اب ان کی آہیں نکل گئیں، کہنے لگے ہاں کوئی آیا تو تھا لیکن پہچان نہ سکے۔
وہ آنے والا کہنے لگا قاریو اپنی قسمت پر رو، وہ اللہ کا محبوب خود چل کے تمہارا قرآن شریف سننے آ گیا اور تم اٹھ کر قدم بوسی بھی نہیں کرے۔ اچھا السلام علیکم یہ کہہ کے گھڑ سوار نے باغیں موڑی چلنے لگا۔ اب یہ تڑپ کے اٹھے اور کہنے لگے اوے آنے والے معمولی تو بھی معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنا نام پتا تو بتاتا جا۔ وہ کہنے لگا جس کا نام پوچھنا تھا اس کا نام تو تم نے پوچھا نہیں، میرا کیا پوچھ کے کرو گے؟ فرمایا نہیں قدم نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ آنے والا کہنے لگا سنو انا ابو ہریرہ، میرا نام حضرت ابو ہریرہ ہے۔ رات روضہ شریف کے اندر میٹنگ ہوئی، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ہم نے قرآن سننے جانا ہے، تم بھی آ جانا۔ پھر میری ڈیوٹی کسی اور جگہ لگ گئی تو میں لیٹ ہو گیا۔ یارو اگر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں قبر انور میں تو اللہ کے لاڈلے محبوب اگر سرہند میں قاریوں کا قرآن سننے تشریف لا سکتے ہیں تو اللہ کی قسم ہے جامعہ امینیہ میں بھی قدم رنجا فرما سکتے ہیں۔ اب کہو پیار سے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ دیکھ لینا فرشتے لکھ رہے ہیں کون کون پڑھ رہا ہے، اپنا حصہ ضرور ڈالتے جاؤ۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم جانے والے، میری چشم عالم والے، میری چشم عالم۔ اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو اور بھی کئی چیزوں کا مشاہدہ کرایا۔ ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے یہ ناخن جو ہیں نا بڑے ہوئے تھے اور تانبے کے تھے، تانبے کے ناخن، اور وہ یوں اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چیر رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے۔ یہ آدمی کا گوشت کون کھاتا ہے؟ چغلیاں کرنے والے، غیبت کرنے والے۔ خدا کے لیے جب بیٹھو نا تو کسی کی چغلی مت کیا کرو، چغلی مت کیا کرو۔ یہ چغلی کرنے کا انجام بہت برا ہے، دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا گناہ اور آخرت میں تو اس کی سزا آپ نے یہ دیکھ ہی لی ہے۔ دیکھو نا چھیلنا اپنے آپ کو، چہرے کو اور سینے کو چھیلنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو تھوڑی سزا ہے یار۔ کئی بار میں نے کہا ہے آتے ہیں نا لوگ بیعت ہونے کے لیے تو میں خدمت خلق کا کسی کا دل دکھانا اس کی تلقین کرتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ کہہ دیتا ہوں اور اگر تم نے ولی غوث قطب بننا ہے تو کسی اور کے پاس جاؤ، اگر بندے کا پتر بننا ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ بس یہ چیزیں کرنے والی ہیں، خبردار کسی کی چغلی نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہم جھوٹ تھوڑا بول دیں جی، اسی تے سچی گل کر دیں نا۔
تو یہی تو غیبت ہے۔ اگر جھوٹ بولا کسی کے خلاف تو یہ تہمت ہے، اور غیبت کیا ہے؟ کسی کے اندر عیب ہے اور آپ اسے لوگوں کے سامنے نشر کر رہے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی نہر کے اندر تیر رہا ہے، اور پتھر جو ہے نا، پتھر ان کا لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے، پتھر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا آقا یہ وہ ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا، سود خور ہے، سود خور۔ یہ سرکار نے بعد میں کس لیے بتایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، یہ بھی دیکھا، تاکہ میرا کلمہ پڑھنے والے ان برائیوں سے دور رہیں، ان برائیوں سے بچ رہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ زمین میں نا بیج بو رہے ہیں، تخم ریزی کر رہے ہیں، ایک ہی دن میں ان کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور وہ فصل کاٹ بھی لیتے ہیں، جب کاٹتے ہیں تو پھر فصل تیار ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آقا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر نکلا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے، اور اس کا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے یہ وہ لوگ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کا دین پڑھتے تھے، پھر اللہ کا دین پڑھ کر آگے لوگوں کو دین سکھاتے بھی تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 700 گنا تک نیکیاں عطا فرماتا ہے، 700 گنا تک۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہہ دو اونچی آواز سے، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جس طرح کسی نے ایک بیج بویا، اس ایک بیج سے 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے، یعنی ایک کے بدلے کتنے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہے اسے دگنا عطا فرماتا ہے، گنا عطا فرماتا ہے، کسی کو چاہا تو 2 گنا دے دیا، کسی کو چاہا تو 3 گنا دے دیا، کسی کو چاہا تو 7 گنا عطا فرمایا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو اللہ کی راہ میں جہاد کا جب وقت آئے اس وقت بھی خرچ کرنے والے کو اتنا پیسہ، وہاں پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا جب امام وقت کہہ دے چلو بھی سب نے نکلنا ہے جہاد کے لیے، لیکن وہ تو حالات ہی نہیں ہیں۔ دعا کرو اللہ کرے ایسا امام نصیب کرے اللہ ہمیں، جس کی قیادت میں ہم صرف دین کے لیے کافروں کے ساتھ جہاد کر سکیں۔ تمنا بڑی ہے جہاد کا وقت ہو، ہم ہوں ریوالور پکڑ کر، پسٹل پکڑ کر آگے آگے ہوں، سینہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے، اور خون کا ہر قطرہ اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہوا ہے۔ مرنا تو ہے ہی ہے نا، اور کسی نے بچ نہیں جانا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، مصطفیٰ کی عزت کے لیے مارا جائے۔
اچھا، نبی کریم علیہ السلام کو اور بھی مشاہدات کرائے گئے. پھر آگے آئے تو بیت المقدس. جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا اتریے. سرکار اترے بیت المقدس میں. تو وہاں ایک جگہ تھی جہاں ایک حلقہ بندھا ہوا تھا جس سے سواریاں باندھی جاتی ہیں، اور حلقہ مٹی سے بھرا ہوا تھا. جبریل علیہ السلام نے کیا، بس شوئی کیا، وہ حلقہ صاف ہو گیا. وہاں براق کو باندھا گیا. پتہ نہیں کیا حکمت تھی براق کو باندھنے کی. براق تو ویسے بھی نافرمان نہیں نا، کدھر جانا تھا اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ شاید ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے، مسلمانوں اپنی سواریوں کی خود حفاظت کیا کرو. شاید یہ بتانا مقصود تھا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے تھے، میں نے بھی 2 رکعت ادا کی. اب صفیں سیدھی ہو گئیں، فرشتے بھی اتر آئے. جبریل علیہ السلام نے اقامت کہی، میں بھی صف کے اندر کھڑا رہ گیا. باقی سارے نبی بھی صف کے اندر کھڑے رہ گئے. کوئی آگے بڑھنے کی جرت نہیں کر رہا تھا. اچانک جبریل علیہ السلام نے میرا بازو پکڑا اور میرا بازو پکڑ کے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. اب سرکار نے جماعت کرائی وہاں نبیوں کو، رسولوں کو. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں مانا اول آخر. یہ جو نماز اقصیٰ میں جماعت ہوئی تھی نا، اس میں ایک بھید بھی ہے، راز بھی ہے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایاں مانا اول آخر. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. سنتیں ادا فرما.